ہم نے امام بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جن لوگوں سے اللہ نے ہدایت کا کام لینا ہوتا ہے، جن لوگوں سے اللہ نے رائٹ پاتھ، رائٹ وے کا ورک لینا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو باری تعالیٰ ڈیفرنٹ ڈیفیکلٹیز کے ساتھ آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، جب ان پر مشکلات آ جائیں تو مشکلات پر یہ کس طرح صبر کرتے ہیں، ان کے اندر حوصلہ کتنا ہے، ان کے اندر ہمت کتنی ہے، ان کے اندر صبر کتنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو آزمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء بھی آئے، انہیں بہت کچھ سیکریفائی کرنا پڑا، بہت کچھ انہیں قربان کرنا پڑا، بہت ساری چیزوں کو کھونا پڑا۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکالا، زمینوں پر بھیجا، تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسی طرح کسی کو اپنا نیٹو سٹی چھوڑنا، وہاں سے نیٹو سٹی سے مائگریٹ کرنا، ہجرت کرنا، اٹ از آلسو ویری ڈیفیکلٹ کہ کوئی بندہ اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہے، اپنے شہر کو چھوڑ رہا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ رہا ہے، اور اس وقت تو سفر بھی پیدل ہوا کرتا تھا۔ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے جو میسنجرز ہیں، تو انہوں نے بھی مائگریٹ کیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مائگریٹ کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مائگریٹ کیا مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اسی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر جب وقت آیا تو آپ نے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف مائگریٹ کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ المنورہ وہ شہر ہے جس شہر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی، جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جس شہر میں ایک نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جب ہم مکہ المکرمہ میں پہنچے تو مکہ المکرمہ میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نماز کا اجر ہے۔ لیکن 8 ذی الحج کو آپ مکہ سے بھی آگے کا سفر کوفہ کی طرف کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کربلا کا جو سفر ہے، کربلا کا جو امتحان ہے، کربلا کی جو آزمائش ہے، وہ بڑی سخت ہے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اثار اور قربانی کی ایسی لازوال داستان رقم کی کہ جس کی مثال رہتی دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبیوں کو بھی قربانیاں دینا پڑی، ان کو بھی سیکریفائی کرنا پڑا، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جتنی بھی آزمائشیں ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ مشکلات، وہ ڈیفیکلٹیز، وہ آزمائشیں، وہ ساری کی ساری ابتدا تھیں، لیکن کربلا کے میدان میں ساری آزمائشوں کو انتہا بھی ملی، عروج بھی ملا اور کمال بھی ملا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزارنے پڑے۔ 40 دن کے بعد مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ سے نکال دیا، آپ صحیح سلامت باہر تشریف لائے۔ یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے اور ملک کے شہنشاہ اور بادشاہ بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام
حضرت صالح علیہ السلام ان پر جب آزمائش کا وقت آیا تو باری تعالیٰ نے صالح علیہ السلام پر جب آزمائش کا وقت آیا تو اس وقت ایک اونٹنی کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. زکریا علیہ السلام کو جب کاٹنے کا وقت آیا انہیں درخت کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. ایوب علیہ السلام پر جب آزمائش کا وقت آیا تو آپ بیمار پڑ گئے تھے. بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو صحت عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا. جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو کہا گیا یا نار کونی بردم و سلامہ، اے آگ ٹھنڈک والی اور سلامتی والی بن جا. جس آگ کا کام جلانا تھا اس نے جلانے کا کام چھوڑ دیا اور جو فائر تھی وہ کول بن گئی. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آزمائش آئی. دین ہی واز تھرسٹی، جب وہ پیاسے تھے تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا. موسیٰ علیہ السلام پر آزمائش کا وقت آیا جب فرعون کی فوجیں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی، تعاقب کر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو پکڑنا چاہتی تھی، گرفتار کرنا چاہتی تھی. سامنے دریا آ گیا. موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرائے، پریشان ہوئے کہ سامنے تو دریا آ گیا ہے، اب میں کیا کروں گا. باری تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا دریا میں مارو. دریا میں عصا مارا تو وہاں پر انہیں راستہ نظر آیا. پانی رک گیا، دائیں بائیں کا پانی رک گیا اور وہ اپنے راستے سے چلتے ہوئے اس دریا کو عبور کر گئے. جب فرعون آیا تو اس کی فوج ساری کی ساری دریا کے پانی میں بہہ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر لٹکایا گیا تو تب باری تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا. جس نبی نے بھی آزمائشوں کا سامنا کیا وہ ساری کی ساری آزمائشوں کے بعد انہیں نعمتیں بھی ملتی رہیں. لیکن کربلا کے میدان کو جب دیکھا جاتا ہے، جو کربلا ہے، جو نواسہ رسول امام عالی مقام ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساری آزمائشوں کو جمع کر لیا. لوگ ہنگری بھی ہیں، لوگ تھرسٹی بھی ہیں. پیپل آر تھرسٹی، پیپل آر ہنگری، پیپل آر ایل. ساری آزمائشیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے میدان میں موجود ہیں. تپش بھی ہے، لاشیں بھی ہیں، ننے انوسینٹ پرسنز بھی ہیں، ینگ مین بھی ہیں، لیڈیز بھی ہیں. گھر کے تمام لوگ جو ہیں انہیں کربلا کے میدان میں لایا جاتا ہے. جس کربلا کے میدان میں بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، خون ہے، لاشیں ہیں، ساری چیزیں کربلا کے میدان میں جمع کر دی گئی. یہ دین پر بڑا ہی ایک جب کڑا وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے تو تب جنہیں ہدایت کا امام بنایا گیا ہوتا ہے، جو ہدایت کے مینار ہوتے ہیں، جو دین اسلام کو عروج دینے والے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے گھر کی خواتین کی پرواہ نہیں کرتے. سب کچھ اگر اللہ کی راہ میں سیکریفائی کرنا پڑے تو ایوری تھنگ کو سیکریفائی کرتے ہیں فار اللہ، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کے لیے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے ہیں. اب امام کسے بنایا جا رہا ہے؟ امام کیسے بنتا ہے؟ How make a person امام؟ امام حسن، امام حسین، امام علی. امام بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی چھوٹی عمر میں ہے. حضرت امام حسن، امام حسین، امام حسن کی جب پیدائش ہوتی ہے، when he born، امام حسن جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈاٹر فاطمہ کے گھر میں جا کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ہمارے سامنے لاؤ. امام حسن مجتبیٰ کو آپ اپنے گود میں اٹھا کر حضرت علی کو مبارکباد دیتے ہیں اور مبارکباد دے کر فرماتے ہیں اے علی ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پہل نہیں کر سکتا، بٹ آئی وش کہ میں ان کا نام رکھوں تو حرب رکھوں. حرب. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ میں اللہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا، میں اللہ سے پہل نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں اس کا نام شبر رکھوں.
اتنی دیر میں جبرائیل امین آئے. آپ نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کا اللہ نے نام حسن رکھا ہے. دوسرے بیٹے کی باری آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے. گھر آ کر آپ نے حضرت علی کو مبارکباد دی اور پوچھا اے علی ہمارے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام حرب رکھوں مگر آپ سے سبقت نہیں لے جا سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام شبیر رکھوں. اتنی دیر میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کر فرمایا کہ اللہ نے اپنے اس بیٹے کا نام حسین رکھا ہے. جن دونوں شہزادوں کا نام خود خالق کائنات رکھ رہا ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے تاریخ میں کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا. بس اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھے تھے. ایک حسن کا پردہ اٹھایا تو حسن مجتبیٰ بنا دیا، ایک حسن کا پردہ اٹھایا تو حسین کربلا بنا دیا. گویا کہ امام حسن امام حسین دونوں جو شہزادے ہیں ان کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھے. پھر یہ اس سینے کے ساتھ چمٹ جایا کرتے تھے جس سینے پر اللہ کے قرآن کا نزول ہوتا تھا. یہ اس زبان کو چوس لیا کرتے تھے جس زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی تھی. یہ ان کندھوں پر سوار ہوتے تھے جن کندھوں پر بار نبوت تھا. میرے آقا سجدے میں جاتے تو اب سجدے میں پشت پر سوار ہو جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طول دے دیا کرتے تھے. یہی تو وہ وجہ تھی کہ جب نانا نے اتنا پیار دیا، بابا علی المرتضیٰ نے پیار دیا، اما فاطمہ تو زہرا اپنی گود میں اٹھا کے رکھتی تھی، گود میں اٹھا کے ہر وقت گود میں رکھتی تھی، پیار دیتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کا میدان آیا، جب کربلا میں آزمائشیں آئیں، جب کربلا میں رکاوٹیں آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئے، تو اس وقت کیا تھا کہ نواسہ رسول امام علی مقام نے اپنے نانا کہ دین کی لاج رکھی، اور اس طرح لاج رکھی کہ جتنی مشکلات آئیں کسی مشکل کا بھی آپ نے جو ہے وہ اپنی زبان پر شکوہ نہیں لایا، شکایت نہیں کی. نہ شکوہ نہ شکایت. یہ نہیں کہا کہ نانا ہمارے لیے پانی بند کر دیا گیا، نانا ہمارے لیے اتنی مشکلات ہیں. نہیں، جب مشکل ترین وقت آیا، جب بیماریاں آ گئیں، جب دکھ آ گئے، جب تکلیفیں آ گئیں، جب پیاس آ گئی، جب بھوک آ گئی، جب راتوں کا جاگنا آ گیا، تو ایسے عالم میں ایک بار بھی زبان پر شکوہ نہیں لایا، بلکہ آپ نے اس سہانے وقت کو یاد کیا کہ کبھی اپنے نانا کے سینہ کے ساتھ بھی تو چمٹ جاتے تھے، کبھی اپنے نانا کی زبان کو بھی تو چوس لیا کرتے تھے، کبھی اپنی اماں فاطمہ تو زہرا کی گود میں بھی تو بیٹھا کرتے تھے، کبھی اپنے بابا علی المرتضیٰ کی انگشت کو پکڑ کر مدینہ کی گلیاں میں خرامہ ناز بھی تو کیا کرتے تھے. اپنے سہانے وقت کو یاد کیا. مشکل ترین وقت آ گیا کربلا کے میدان میں. 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا. جب 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا تو جب یہ 9 محرم الحرام کی رات آئی تو اس وقت نواسہ رسول امام علی مقام نے یزیدیوں کو کہا کہ آج کی رات ہمیں کچھ نہ کہنا، آج کی رات ہم خوب اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. We want pray of our Allah at this night. نواسہ رسول امام علی مقام پر جب مشکل وقت آیا تو مشکل وقت میں بھی یاد خدا کو نہیں چھوڑا، اس سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے رب کو خوب یاد کیا اس رات کو. آج ہمارے اوپر چھوٹی سی مشکل آ جائے، چھوٹا سا ہمیں بخار ہو جائے، تھوڑے سے ہم بیمار ہو جائیں، سب سے پہلے ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن قربان جائیں کربلا والوں پر جن پر اتنے دکھ، اتنی تکلیفیں، اتنی آزمائشیں آئیں، لیکن آخری رات پھر بھی کیا مانگی ہے کہ ہم اپنے رب کی خوب عبادت کر لیں. 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام کو سب سے بڑی آزمائش، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، بزرگوں، سب کو میں بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑی آزمائش جو آئی وہ سیدہ زینب پہ آئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کیا آزمائش آئی کہ آپ کے سامنے تڑپتی ہوئی لاشیں، آپ کے سامنے بے گور و کفن لاشیں، آپ کے سامنے آپ کے بیٹے حضرت
اونو محمد کی لاش ہے آپ کے سامنے، آپ کے بھتیجے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کی لاش ہے آپ کے سامنے، شہزادہ قاسم کی لاش ہے، وہ شہزادہ علی اکبر جسے لوگ دیکھ لیتے تو گویا کہ پیارے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، جو شبیہ مصطفیٰ تھے، وہ شہزادہ قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کی نشانی تھے، ان سب کی لاشیں سامنے پڑی ہیں، اور لاشیں دیکھتی دیکھتی جب اپنے بھائی امام حسین کی لاش پر پہنچتی ہیں تو آپ کی چیخ نکل جاتی ہے اور التجا کرتی ہیں، اے میرے بھائی، کیا وہ سہانا وقت تھا جب امیر المومنین یمن سے آپ کے لیے لباس منگوایا کرتے تھے، جب جنت سے جبرائیل امین آپ کے لیے لباس لایا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری بہن کے پاس 2 گز کپڑا بھی نہیں ہے جو تمہیں کفن پہنا سکے۔ سیدہ زینب پر اتنی آزمائش آئی کہ سیدہ زینب نے کربلا کے میدان سے لے کر کوفہ کے بازاروں سے لے کر شام اور دمشق کے بازاروں میں پھر ایسے ایسے خطبے دیے کہ خطبے تو سیدہ زینب دے رہی تھی، لیکن محسوس یوں ہو رہا تھا جیسے مولا علی شیر خدا بول رہے ہوں۔ بس آخری بات بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ لٹے پٹے قافلے کو کربلا کے میدان سے لے کر دمشق کے بازار میں پہنچی تو دمشق کے بازار میں وہاں پر قافلہ تھوڑی دیر کے لیے رکا تو ایک بوڑھی خاتون نیچے چھتوں سے لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ کچھ باغی ہیں، ان کے سر کاٹ کے لائے گئے ہیں، تو انہیں جب چھتوں سے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو قافلہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک بوڑھی مائی نیچے آئی، اس نے قیدیوں کو پانی پلایا، اس نے قیدیوں کو کھانا کھلایا، اس نے ان کو کپڑے دیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ تم نے ہمیں کھانا کیوں کھلایا، پانی کیوں پلایا، کہ کیا وجہ ہے، تم اتنی اچھی کیوں؟ ہمارے ساتھ تو کسی نے اتنا اچھا سلوک نہیں کیا، ہمارا تو سب نے مذاق کیا ہے۔ جب وہ نیچے آئیں تو سیدہ زینب کو کہنے لگیں، میں چھوٹی عمر کی تھی تو میں مدینہ شریف میں رہتی تھی، مدینہ شریف میں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی میں نوکرانی تھی، ان کی میں خادمہ تھی، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے حسن اور حسین اور زینب، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب کبھی قیدیوں کو دیکھو تو انہیں پانی پلانا، انہیں کھانا کھلانا۔ میں آج ان کے حکم کے مطابق تمہیں کھانا کھلا رہی ہوں، پانی پلا رہی ہوں، لہٰذا میں نے انہی کے حکم کے مطابق یہ کام کیا ہے۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا، میں تمہیں اور تو کچھ نہیں دے سکتی، لیکن اتنا کہتی ہوں کہ اگر تم کچھ مانگنا چاہتی ہو، کچھ کہنا چاہتی ہو تو تمہارے لیے دعا کر جاؤں۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں میں چاہتی ہوں کہ مجھے کسی طرح اگر وہ سیدہ فاطمہ کے شہزادے جو اتنے پیارے تھے، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین کربلا اور آپ کی بیٹی سیدہ زینب کا کہیں مجھے ایک بار دیدار مل جائے، بس یہ میں چاہتی ہوں۔ لہٰذا سیدہ زینب نے فرمایا، اے بوڑھی خاتون، میں آپ کو کیا بتاؤں، جس شہزادے حسین کو تم دیکھنا چاہتی ہو اس کا کٹا ہوا سر سامنے ہے، جس امام حسن مجتبیٰ کو تم دیکھنا چاہتی ہو اس امام حسن مجتبیٰ کا شہزادہ قاسم سامنے ہے، اس کی لاش کٹا ہوا سر وہ سامنے ہے، اور جس زینب کی تم بات کرتی ہو وہ لٹی پٹی زینب میں ہوں، وہ لٹی پٹی زینب میں ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس عظیم قربانی کو خواتین کے سامنے پوری امت مسلمہ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حسینی کردار کو عیاں کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے والے بنے، تو تب جا کر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم واقعتاً کربلا والوں کے صحیح محب ہیں، ان کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو وقت دینا نہیں آتا، ہمیں تو سرمایہ خرچ کرنا نہیں آتا، جان کو صرف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں ایسی ہمت دے جو سیدہ زینب کو عطا کی، وہ ہمت دے جو نواسہ رسول امام علی مقام کو عطا کی۔ یہی وجہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبنی فلیحب ہذین، ارشاد فرمایا، انڈیکیٹ کیا امام حسن اور امام حسین کی طرف اور کہا who love to me then he should love with امام حسن and امام حسین۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قرابتی کا ہاؤلائی الذین وجبت علینا مودتہم، وہ کون سے اہل بیت ہیں، وہ کون سے آپ کی لوگ ہیں جن سے مودت کرنا، محبت کرنا، لو کرنا ہمارے اوپر واجب ہے؟ کالا علی و فاطمہ و ابناہما، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، کیا سنا؟ یقولو، کہ اللہ کے رسول، اللہ کے پروفٹ نے ارشاد فرمایا، من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے ان سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آخری حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین دونوں کے ہاتھ کو پکڑا، فقالا، اور ارشاد فرمایا، من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجاتی یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے لو کی، who loved to me when احب ہذین and then he loved with Imam Hassan and Hussein و اباہما and then their father حضرت علی المرتضی و امہما then their mother حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، they all will be کان معی فی درجتی یوم القیامہ، they all with me at the time of یوم القیامہ، the day of the judgment۔ اس دن وہ سارے کے سارے لوگ وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، جو میرے اہل بیت سے دوستی رکھے وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے تو وہ میرا بھی دشمن ہے۔ Who is the friend of Holy Prophet, peace be upon him, who is the friend of the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wa sallam, he is the friend of Holy Prophet. And who is the enemy of the Holy Prophet? He is the enemy of all over the Holy Prophet and Ahl Bayt Athhar and the companions of the Holy Prophet, peace be upon him. امام تبرانی وہ روایت کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا، یعنی who dislike my companions، وہ قیامت کے روز یہودیوں میں اٹھایا جائے گا۔ He cannot a Muslim who dislike the companions of the Holy Prophet, he cannot be a Muslim، بلکہ نہ تو اس کی نمازیں اس کے کام آئیں گی، نہ روزے اس کے کام آئیں گے، نہ حج اس کے کام آئیں گے، بلکہ قیامت کے دن اس کو اگر اٹھایا بھی جائے گا تو ان لوگوں میں اٹھایا جائے گا جو کہ نان بلیورز ہیں، نان بلیورز کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، جو اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت اطہار کو ڈسلائک کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے in the all over the world, there is no any person who dislike the companions of the Holy Prophet, peace be upon him, or then he will not go in Jahannam۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھے گا، انہیں ڈسلائک کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، جن کے یہ لال ہیں، جن کے یہ شہزادے ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا شان اور کیا عظمت ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں گی تو اس وقت فرشتوں کو، پوری کائنات کے لوگوں کو، سب کو کہا جائے گا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہی ہیں۔ کل کائنات حیا کا پیکر بن جائے گا، ادب کا پیکر بن جائے گا جب سیدہ کائنات تشریف لائیں گی۔ کیوں؟
کیونکہ سیدہ کائنات نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بندگی کا، عبادت کا، تربیت کا اور خلوص کا، ایثار کا، وفا کا، قربانی کا وہ کردار ادا کیا ہے کہ جس کی مثال کل کائنات کی خواتین میں سے کہیں سے بھی نہیں دی جا سکتی۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، آپ جب سجدے میں جایا کرتی تھی تو ایک ہی سجدے میں پوری رات بیت جاتی۔ صبح جب مؤذن کی اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ التجا کرتی، مولا اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری بندی جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اسے بیان کیا کہ مولا سجدہ کائنات کے سجدے میں کیا رکھا تھا جو پوری رات بیت جاتی؟ ایک ہی سجدے میں، ہمارا سجدہ تو ایک ٹکر میں بیت جاتا ہے، ہمارا سجدہ تو چند سیکنڈ میں بیت جاتا ہے، لیکن سجدہ کائنات کے سجدے میں کیا رکھا تھا؟ حضور شیخ الاسلام نے اسے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کائنات جب سجدہ کرتی تو سجدے میں 3 کلمات ہیں، سبحانہ ربی العلی۔ سبحانہ کا مطلب ہے پاک، ربی کا مطلب ہے میرے رب، العلی کا مطلب ہے بلندیوں والا۔ لیکن جب سجدہ کائنات سجدے میں جاتی تو سجدے میں جا کر کہتی نا سبحانہ پاک ہے۔ جب اپنے رب کی پاکیزگی کا بیان کرتی تو رب فرماتا، اے میری بندی تو نے میری پاکیزگی کا ذکر کیا ہے، اب آ میں تجھے اپنی پاکیزہ وادیوں کی سیر کروا دوں۔ ابھی پاکیزہ جہانوں کی وادیوں میں گم ہوتی تھی تو التجا کرتی، ربی اے میرے رب کیا سارے جہانوں کو تو نے بنایا ہے، ساری پاکیزگیوں کا تو پروردگار ہے؟ تو رب فرماتا ہے میری بندی تو نے میری ربوبیت کی بات کی ہے، اب آ تجھے میں یہ بھی بتا دوں میں کس کس جہان کا رب ہوں۔ تب باری تعالیٰ اپنی ربوبیت کی سیر کرواتا، زمین کی گہرائیوں کی سیر ہوتی، آسمان کی بلندیوں کی سیر ہوتی، اس کائنات کے شرق و غرب کی سیر ہوتی، چاند ستاروں کی سیر ہوتی، شجر حجر قمر کی سیر ہوتی، جن و انس کی سیر ہوتی، ارے سب کی سیر ہو رہی ہوتی تھی۔ التجا کرتی، العلا مولا تو بڑی بلندیوں والا ہے، تو بڑے علو والا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اے میری بندی تو نے میری بلندی کی بات کی ہے، تو نے میرے علو کی بات کی ہے، تو آ میں تجھے اپنی بلندیوں کی سیر کروا دوں، آ تجھے میں اپنا علو دکھا دوں، آ تجھے میں اپنا معراج کروا دوں۔ گویا کہ سجدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ہر نماز کا ایک ایک سجدے میں معراج ہوا کرتی تھی۔ کیوں معراج ہوا کرتی تھی؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج سے واپسی پر ایک تحفہ لایا اللہ کی بارگاہ سے، اور وہ کیا تحفہ تھا؟ وہ تحفہ تھا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سجدہ کائنات کی نماز ایک معراج تھی۔ ہر سجدے میں باری تعالیٰ اپنا قرب دیتا، اپنی رحمتیں دیتا، اپنی برکتیں دیتا، جن کے ہر سجدے میں معراج ہو، جن کے ہر سجدے میں معراج ہو، جن کے خاوند مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھوڑے پر جب سوار ہوتے تو ایک رکاب میں قدم رکھنے سے لے کر دوسری رکاب پر قدم رکھنے تک پورے قرآن کی تلاوت کر جاتے۔ شاید آج کا عقل مند انسان اس کو سمجھ نہ سکے کہ کیسے ممکن ہے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی تلاوت کی جائے اور ایک رکاب سے دوسری رکاب تک کا وقت ہے، وقت بڑا کم ہے، کم وقت میں کیسے تلاوت ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آج کی سائنس نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ یہ موبائل کارڈ کتنا سا ہوتا ہے؟ 8 GB کا کارڈ ہوتا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی شکل ہوتی ہے، بالکل معمولی سا ہوتا ہے۔ اس کے اندر پورے کا پورا قرآن بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پوری کی پوری حدیث بھی ہوتی ہے، اس کے اندر پوری کی پوری لائبریری بھی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کارڈ انسان نے بنایا ہے، اس کے اندر اتنی ساری چیزوں کو سکیڑ دیا ہے انسان نے۔ لیکن علی کی زبان انسان نے تو نہیں بنائی نا، علی کی زبان تو خود خالق کائنات نے بنائی ہے۔ مولا علی شیر خدا کی زبان اللہ نے بنائی ہے، بس وہ زبان پوری کا پورا قرآن تھا، وہ زبان تھوڑی حرکت میں آتی تو پورے قرآن کی تلاوت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ وہ گرانا ہے جس گرانے کے چشم و چراغ امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین کربلا ہیں۔ انہوں نے دین کو بنتے دیکھا تھا، انہوں نے دین کو پروان چڑھتے دیکھا تھا، انہوں نے دین کو اٹھتے دیکھا تھا۔ بس بات صرف اتنی تھی کہ جس گھر میں یہ رہتے تھے اسی گھر میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا،
جس گھر میں یہ رہتے تھے اسی گھر میں قرآن بن رہا تھا، اسی میں قرآن اتر رہا تھا، اسی میں دین بن رہا تھا۔ انہوں نے دین کو بنتے دیکھا، انہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا، انہوں نے قرآن کے دن کو دیکھا، انہوں نے قرآن کی راتوں کو دیکھا۔ یہ جانتے تھے کہ قرآن آسانیوں سے نہیں آیا، قرآن بڑی مشکلوں سے آیا ہے۔ ہمارے نانا نے پوری پوری رات جاگ جاگ کر رب کی بندگی اور عبادت کی ہے، بڑی مشکلوں سے اس دین کو سینچا ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اس کے لیے لوگوں نے پورے پورے گھر نچھاور کر دیے ہیں، اس کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، بڑی سیکریفائی کیا ہے۔ تب جا کے ایک سکسیسفل دین اللہ کے ہاں ہمیں نصیب ہوا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمیں اسلام ایسے ہی نہیں نصیب ہو گیا۔ جب یزید یہاں کا حکمران بن بیٹھا تو پھر نواسہ رسول امام علی مقام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے معصوم بچوں کو ساتھ لے لیا، اپنے جوانوں کو لے لیا، اپنے گھر والوں کو لے لیا، اپنے پورے کے پورے کنبے کو لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے اور اس وقت تک جنگ لڑتے رہے جب تک دم میں دم تھا، جب تک جسم میں جان تھی۔ کہا جان تو نکالی جا سکتی ہے لیکن ایمان کو نہیں نکالا جا سکتا، جان تو ختم ہو سکتی ہے لیکن ایمان ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہمیں ضرورت ہے کربلا کے پیغام کو اپنے ایمان میں، ایقان میں، عقیدے میں، تصور میں، سوچ میں اچھی طرح جاگزین کرنے کی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں نواسہ رسول امام علی مقام کی محبت، مودت، غلامی کو اپنانے والے بن جائیں، سیدہ زینب کی باندیاں بن جائیں، سیدہ زینب کے راہ پر چلنے والیاں بن جائیں، تو پھر خدا کی قسم اس دین کو سر بلند ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام اس دین کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر اپنے جان نثاروں سے، اپنے ساتھ چلنے والے رفقا سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے وہ قربانی کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اس میں اگر مال جاتا ہے تو مال چلا جائے، وقت جاتا ہے تو وقت جائے، صلاحیت جاتی ہے تو صلاحیت صرف ہو، اگر جان بھی دینی پڑے تو دریغ نہ کریں، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک اللہ کا دین سر بلند نہیں ہو جاتا۔ دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں عمل کی نعمت عطا فرمائے، آپ سب کو بھی دین مصطفی کے لیے وہ رول، وہ کردار پلے کرنے کی نعمت عطا فرمائے جو کردار حضرت شہر بانو نے، جو کردار حضرت سیدہ زینب نے کربلا کے میدان میں، کوفہ کے بازاروں میں، شام اور دمشق کے درباروں میں آپ نے جو کردار ادا کیا، وہ کردار ادا کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالی نعمت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں۔